بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حج ولا يرفث ولا يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. حاضرین گرامی اور اہلیان محلہ، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اور اس کے بعد ذوالحج کا مہینہ آئے گا، جسے بقرعید کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس مہینے میں اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے دنیا بھر سے لوگ، ایمان والے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے سفر حج کی تیاری کر رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. ہمارے ملک اور ہمارے شہر سے بھی بہت سے حجاج کرام سفر حج پر نکل چکے ہیں اور بہت سے تیاری میں لگے ہوئے ہیں. یہ سفر اللہ کے گھر کے لیے سفر، اللہ کے گھر کی زیارت اور اللہ کے گھر کا ارادہ اور اللہ کے گھر کی نیت سے نکلنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہم ہے. ایک حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. اسی طرح والحج المبرور، بیت اللہ کا مقبول حج کرنا. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. ان 5 چیزوں میں سے ایک عمل بیت اللہ کا حج کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک باضابطہ رکن بنایا، جسے حج بیت اللہ کہتے ہیں. حج بیت اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے
بیت اللہ کا حج ہر ایمان والے پر فرض تو نہیں کیا، لیکن ان دو لوگوں پر جسے اللہ تعالی نے مال اور دولت عطا کی اور راستے کے خرچ اٹھانے کی اسے استطاعت بخشی، ایسے آدمی پر جو صحت اور تندرستی کے اعتبار سے سفر حج کی استطاعت رکھتے ہیں، ایک طرف مال و دولت اتنے ہو کہ اس کا خرچ وہ جھیل سکے، دوسری طرف اس کی صحت اور تندرستی ایسی ہو کہ وہ اس سفر کو اپنے جسمانی لحاظ سے جھیل سکے، تو ایسے آدمی پر اللہ رب ذوالجلال نے حج کرنا فرض فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی 97 آیت نمبر پر، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اور اللہ کے لیے اور پروردگار کے لیے لوگوں پر، یہاں لوگوں پر عام لوگوں پر، ایمان والے تو ہیں ہی، لیکن اسی طرح اگر کوئی غیر ایمان والا ہے تو وہ بھی ایمان میں داخل ہو کر اللہ سے محبت کے پیش نظر، اللہ سے تعلق کے پیش نظر، اللہ رب ذوالجلال سے الفت اور محبت کے نتیجے میں اس کے گھر کا ارادہ کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو، اس مخصوص گھر کا ارادہ کرنا، جو مخصوص گھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے جس گھر کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے کی، جس گھر سے، جس جگہ سے دنیا کی زمینوں کا افتتاح کیا اللہ تعالیٰ نے، اس گھر کے حج کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور اللہ رب ذوالجلال کے لیے علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج ہے، بیت اللہ کا ارادہ کرنا ہے، اللہ سے محبت کے نتیجے میں اس گھر کی نیت سے اپنے گھر سے نکلنا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے قبیلے کو چھوڑ کر، اپنے پڑوس کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر دیوانہ وار عاشقانہ انداز میں اس اللہ تعالیٰ کے گھر کا ارادہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے اس مخصوص گھر کا عاشقانہ انداز میں سفر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے الفت ہے، اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، تو اس گھر کا ارادہ کرو، اس کی طرف نکلو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے سارے لوگوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے نہیں، اس انسان کے لیے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے کا خرچہ جھیل سکے، جو اس کے سفر کا خرچہ برداشت کر سکے، جس کی تندرستی بھی ٹھیک ہو، جو جسمانی اعتبار سے بھی تندرست اور صحت مند ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ مریض ہو کہ وہ سفر نہ کر سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ لاغر اور کمزور ہو کہ وہ سفر نہ کر سکے، کیونکہ سفر میں مشقت تو ہوتی ہے، پریشانی تو ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو اس گھر کے لیے جانے کا، اس کا راستے کا خرچہ، زاد راحلہ کا خرچہ، سفر کی سواری کا خرچہ، اور وہاں جا کر جو اخراجات آئیں گے اس توشے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا۔ تو حج اللہ تعالیٰ کا ایک ویسا ہی فریضہ ہے، جس طرح نماز ایک فریضہ ہے، جس طرح زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، جس طرح رمضان کا روزہ ایک فریضہ ہے، اسی طرح سے حج بیت اللہ صاحب استطاعت پر
جو اس کے خرچ کو برداشت کر سکے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ رکھا ہے کہ اس گھر کا وہ حج کرے، اس گھر کا ارادہ کرے اور بیت اللہ کی زیارت کرے، اللہ سے ملاقات کرے، اللہ کے گھر سے ملے، اللہ تعالیٰ اللہ رب ذوالجلال کے گھر میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرے، طواف کعبہ کرے، کعبہ شریف کا طواف کرے اور حج کے دیگر ارکان کو ادا کرے۔ اللہ فرماتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کا خرچہ جھیل سکے، صحت کے اعتبار سے بھی استطاعت رکھتا ہو اور خرچ کے اعتبار سے بھی استطاعت رکھتا ہو، ایسے سبھی انسانوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے بیت اللہ کی زیارت کو فرض قرار دیا۔ لیکن اگر کوئی لاپرواہی سے نہیں کرتا، اگر کوئی نہیں جاتا، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا میرے گھر کے لیے سفر کرنا یہ میری ضرورت نہیں ہے، تمہارا میرے گھر کے لیے نکلنا یہ میری ضرورت نہیں ہے، تمہارا اللہ کے گھر کے لیے سفر کی طرف نکل جانا یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی محبت میں نکلو، اللہ کی ضرورت نہیں۔ ومن کفر، اور جس نے لاپرواہی کر دی اور سفر کے لیے نہ نکل سکا، اس کے باوجود کہ پیسے تھے، اس کے باوجود کہ سفر خرچ کی استطاعت تھی، اس کے باوجود کہ تندرستی تھی، اس کے باوجود کہ صحت تھی، لیکن نہیں نکلا، اللہ کہتے ہیں اسے لوگوں کو بتاؤ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ سارے جہان سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم سفر کے لیے بیت اللہ کا حج کرو، بیت اللہ کا سفر کرو، یہ بیت اللہ کا سفر کرنا یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ضرورت کی بات تو دور، دنیا جہان کی بھی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، تمہاری کیا ضرورت ہوگی؟ ہاں تم اللہ کی محبت میں نکلو، اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو پھر میرے گھر کے لیے نکلو، میرے گھر کا ارادہ کرو، میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کا سفر کرو اور حج بیت اللہ کرو۔